بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ اعتکاف مسلمان رمضان شریف کے آخری عشرے میں مسجد میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کریں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف عبادت کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ تو اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہی ادا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعتکاف کیے ہیں وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اعتکاف کے حوالے سے جو معاشرے کے اندر ایک بات عام مشہور ہے کہ جس علاقے جس محلے میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو پورا علاقہ، پورا گاؤں، پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ یہ شریعت کے اندر اس طریقے کا کوئی بھی عمل نہیں، شریعت کے اندر اس طریقے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ جب تک انسان اعتکاف اپنے اوپر خود لازم نہ قرار دے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر یہ اعتکاف لازم اور واجب قرار نہیں ہوتا۔ یہ بات وہم کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر عام پھیلائی گئی ہے کہ محلے میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ بغیر دلیل، بغیر سند کے بات ہے، اس کا ہمیں جو ہے علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دلائل سے اور قرائن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرون اولیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 80 سال تک، 90 سال تک جو ہے مسلمان مرد اور خواتین مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل سے یہ بات واضح اور ثابت ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام ہو گئی ہے کہ عورت اس جگہ پر اعتکاف میں بیٹھے گی جہاں پر وہ گھر میں 5 وقت نماز پڑھتی ہے۔ اس جگہ کو مسجد کا نام نہیں دیا جاتا، عرف عام کے اندر بھی اس جگہ کو مسجد کا نام نہیں دیا جاتا، تو مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہوتا ہے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے۔ جو عورتیں اعتکاف کرتی ہیں اپنے گھر کے اندر کسی جگہ کو، کسی کونے کو مخصوص بناتی ہیں اور اس کو مسجد کا حکم اور مسجد کا نام دیتی ہیں، اور ہمارے علماء کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مسجد ہی ہے، تو یہ بات بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے کہی اور کی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
عرف عام میں جس چیز کو مسجد کہا جاتا ہے، جو احکامات مسجد کے لیے لاگو ہوتے ہیں وہی مسجد کہلاتی ہے۔ باقی کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور عبادت کے معاملات بجا لاتے ہیں، تو ایسی جگہ کا نام مسجد نہیں ہوتا اور نہ عرف عام میں اس چیز کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی فقہا موجود ہیں، فقہ مالکیہ، حنبلیہ، شافعیہ، فقہ حنفیہ، یہ 4 فقہ ہیں ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر اور ہمارے موجودہ حالات کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ مگر ان 4 فقہوں میں 3 جو فقہا ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اس بات کے قائل اور فاعل تھے کہ مرد ہوں چاہے عورت، ان کا اعتکاف جو ہے مسجد میں ہوگا، اور مسجد کے اندر اگر خواتین کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے، ان کے آنے جانے کے جو ہے راستے علیحدہ ہیں اور ان کی عفت اور عزت کا جو ہے تحفظ ہے، تو عورت اس صورت میں مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے گی، ورنہ جو گھر کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اس اعتکاف کے حکم میں نہیں آئے گا۔ وہ ایسی عبادت تو کہی جا سکتی ہے مگر ہم اس کو سنت اعتکاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے وہ اس کو وہ حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جمہور فقہا، اس جمہور فقہا کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے فقہا جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر مرد بھی اعتکاف کریں گے اور عورت بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے گی۔ یہاں پر کچھ اور مسائل اعتکاف کے حوالے سے جو ہمارے معتکفین جو ہوتے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کے حوالے سے جو شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے شریعت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے اتنی شدت اور سختی نہیں پائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور قرون اولیٰ کے اندر مسجدوں کے اندر وضو خانے اور دوسری ضروریات زندگی کی جو جگہیں تھی وہ موجود نہیں تھی۔ قضاء حاجت کے حوالے سے بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے اور یہ تمام تر ضروریات انسان اپنے گھروں میں پوری کر کے پھر آ کر کے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر اس جدید دور کے اندر یہ تمام تر سہولتیں مسجد کے اندر موجود ہیں، تو انسان مسجد کے اندر ہی یہ تمام تر حاجتیں اپنی پوری اور مکمل کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت ہو اور وہ ایسی ضرورت ہو کہ اس کے علاوہ انسان کا جو اعتکاف ہے یا اس کی صحت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کے عالم میں اگر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے تو اعتکاف کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، لے جایا جا سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے لیے نہانے دھونے کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ نہا سکتے ہیں، شرعاً طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر مسجد کے اندر قضاء حاجت کی ضروریات موجود ہیں تو مسجد کے اندر ہی وہ تمام تر معمولات بجا لائیں گے۔ اگر یہ ضروریات مسجد کے اندر نہیں ہیں، مسجد کی 4 دیواری کے اندر نہیں ہیں، تو وہ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو سنن ابو داؤد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الاعتکاف کے اندر ذکر کیا ہے، اس روایت کو ذکر کر کے اس واقعے کو اور اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باتیں وغیرہ کی۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے گھر تک الوداع کرنے کے لیے ساتھ گئے۔ جب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے تھے تو انصار کے 2 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ کو دیکھ کر کے وہ پیچھے ہٹنے لگے اور اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا علی رسلکما، یعنی یہیں پر رک جاؤ، اور ان کو کہا کہ یہ میری زوجہ ہے۔ ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کوئی غیر گمان نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے، اس لیے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی ایسے معاملات ہیں، اگر کوئی ایسی ضرورت ہے جس سے مسجد سے نکلنا لازم ہوتا ہے تو انسان کے لیے یہ چیز شریعت کے اندر اجازت ہے، وہ نکل سکتا ہے۔ اس کے اعتکاف کے اوپر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا، اس کا اعتکاف برقرار رہے گا۔ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان سب کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور مسجد کے علاوہ اگر عورت مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ یہ جتنے بھی دلائل تھے اس بات کی جو دلیل ہے، اور قرون اولا کی جتنی بھی صحابیات ہیں، تابعیات ہیں اور مسلمان خواتین ہیں، وہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ 4 فقہا میں سے 3 فقہا عورت اور مرد کو اعتکاف کی جگہ مسجد قرار دیتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین اپنے گھر کے اندر کسی مخصوص جگہ کو جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پر اعتکاف کرتی ہے۔ مگر دلائل جس طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، دلائل یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا معمول یہ رہا ہے کہ مرد اور خواتین کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔